السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ظاہر ہے سب کو پتہ چل گیا ہوگا کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ہونا ہی تھا، نظر آ رہا تھا، تو وہ تو ہونا ہی تھا۔ بس آگے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے ابھی ان کی گرفتاری، ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی ہیں بلکہ بڑھ گئی ہیں۔ ابھی ان کی گرفتاری بھی ہوگی اور کیس بھی بنیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو ہوتا ہے پاکستان میں، جو گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے اس کے ساتھ تو پھر یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوا کہ پاکستانی قوم کو تقریباً پتہ چل گیا کہ کون ملک کے ساتھ صحیح ہے اور کون ملک اور قوم کے ساتھ نہیں صحیح ہے۔ میں یہ نہیں کہتا عمران خان صحیح ہے، جو غلط ہے وہ عوام جانے، ان کا فیصلہ جو چاہے کرے، لیکن اس نے یہ ایک کام ایسا کیا ضرور کہ پاکستانی قوم کو اس نے آنکھیں کھول دی کہ آپ تمہارے اصلی دشمن ہیں کون۔ صرف یہ بڑا کام کیا، آج تک یہ کام کوئی کر نہیں سکا۔ اس نے یہ کام کر دیا کہ بتا دیا کہ بھی تمہارے سب سے بڑے دشمن تمہاری اپنی فوج اور تمہارے اپنے سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ سیاست دان تو صرف وہ گھوڑے ہیں جن پہ دوڑ میں دوڑایا جاتا ہے، اصل جو ہے نا، جو پیچھے جو رقم لگانے والے دوڑانے والے ہیں نا، وہ یہ ہیں۔ سب سے اول نمبر پہ فوج، اور پھر فوجی کے انڈر سپریم کورٹ آتی ہے۔ تو جو وہاں سے حکم ہوگا وہ سپریم کورٹ کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بچہ بہت تھوڑا ان کو ملتا ہے تو دونوں ہی عرف عام میں۔ اب کیا کہوں میں رمضان میں روزے میں اپنی زبان کو کیوں غلط بات مجھ سے نکالوں، لیکن یہ پتہ چل گیا، یہ اچھا ہوا پاکستانی قوم کو۔ لیکن پاکستانی قوم کو پتہ کرنے سے ہوگا بھی کیا، یہ بے حس قوم ہو چکی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے سامنے زیادتیاں ہو رہی ہوں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، یہ آنکھیں بند کر کے وہاں سے نکل جائیں گے کہ ہمارا کیا واسطہ، کہیں گے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ بے حس قوم ہو گئی پاکستانی قوم۔ دنیا کی سب سے زیادہ جو غدار پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ غدار پیدا ہوتے ہیں وہ پاکستانی قوم میں ہوتے ہیں۔ یہ تمغہ پاکستانی قوم کو سینے پہ لگا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو غدار پیدا ہوتے ہیں وہ پاکستانی قوم میں پیدا ہوتے ہیں۔ کسی اور قوم میں اتنے پیدا ہوتے ہوں گے، اتنے نہیں ہوتے۔ ہمارے سب سے زیادہ پاکستانی قوم میں غدار پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری قوم کو بنایا گیا ہے غدار۔ ان کی جب گھٹی میں ڈالا گیا کہ غداری کرنا، غداری کرنا، یہ گھٹی میں ڈالا گیا پاکستانی قوم کو، اور کسی اور نے نہیں، پاکستانی فوج نے ڈالا ہے۔ صاف کہتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، کیا کر لیں گے میرا، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، سب سے بڑی غدار پاکستان کی جو ہے نا، پاکستان کی فوج ہے۔ کیا کیا ہے انہوں نے کشمیر کے لیے آج تک، کیا کیا 70-75 سالوں میں؟ سیاچین انہوں نے گنوا دیا، سر کریک کا معاملہ بھی اٹکا، وہ بھی کھو دیا ہے انہوں نے۔ اچھا، باقی علاقے ہاتھ سے کھو دیے۔ باتیں کرتے ہیں وہ پٹاخوں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ ہم نے یہ چلا دیا، یہ شاہین 2 ہو گیا، یہ شاہین 1 ہو گیا۔ اپنی شادیوں میں چلانا ان کو پٹاخے، اپنے بچوں کی شادیوں میں چلانا ہے۔ لینے والے ہوتے ہیں آذربائیجان جیسے، کوئی اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ ادھر رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آرمینیا، ایران اس کا الگ دشمن،
اس نے بولا بہت ہو گیا، 25 سے 30 سال ہو گئے، یونائٹڈ نیشن نے ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا، اب ہم خود کریں گے۔ کود گیا بولا ٹھیک ہے، ہمیں مار دو یا ہم لے لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ نے مدد کی، رشیا تک کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس پہ اٹیک کرنے کی۔ ایران نے کتنی دھمکیاں لگائی، ایران کی ہمت نہیں ہوئی، پتا تھا یہ لوگ مرنے آئے، یہ خود تو مر جائیں گے، ہمیں بھی مار دیں گے۔ لے لیا اس نے اپنا علاقہ۔ یہ ہوتی ہے فوج، یہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اپنی ملک پہ کوئی سودا نہیں کرنا۔ یہ پاکستانی بھگوڑے، یہ کیا فوج ہوگی؟ جو بھگوڑے ہیں ان کا کیا تعلق؟ تو بہرحال اب عمران خان کے ساتھ بہت کچھ ہوگا، بڑی ذاتیاں ہوں گی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیے گا، لیکن پاکستانی قوم کو کہتا ہوں جب تک یہ دو کو سیدھا نہیں کرے گی نا، ایک فوج کو اور ایک عدلیہ کو، ان کے تو چھتر پڑنے چاہیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں چھتر، تشریح پہ چھتر پڑنے چاہیے الٹا لٹکا کے۔ فضلو کا باپ غدار، اس کا بیٹا خود غدار، اس کو سیاست میں لیا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ نہ کرے، لیکن بہرحال پاکستان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہے، اللہ ہی کی طرف سے کوئی رحمت ہو جائے اسپیشل تو شاید کچھ ہو، ورنہ ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں اب نہ چھوڑ دیا گیا ہے، جس طرح جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ شروع سے دیکھ لیں، پاکستان بننے سے آج تک دیکھ لیں، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، ٹھیک، بھٹو کو کس طرح ہوا اس کے ساتھ، ضیاء الحق کو دیکھیں، مشرف کو دیکھیں، اور اب عمران خان کو دیکھیں، ایکسکیوز می۔ تو وہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں بس کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور یہ باجوے جو نا، ان سے وفاداری کی امید رکھو، یہ کبھی ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ الطاف حسین صحیح کہتا تھا، میں تو کہتا تھا شاباش ہے مت کو بھائی، جوان کو سب سے پہلے اس چیز میں نعرہ لگایا کہ سب سے بڑے غدار جو نا یہ فوجی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ صحیح کہتا تھا نا وہ، ہیں؟ اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، نور کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، ہمارے تو یہ دیوتا ہیں، ہم تو ان کو پوچھتے ہیں، ان کے بوٹ پالشی ہیں، ہمارے دیوتاؤں کو اس نے کیا کہہ دیا۔ لیکن اس وقت کہا تھا کہ سب سے بڑے غدار یہ ہیں، ان کو مت چھوڑو۔ تو آج اس کی بات آ گئی سمجھ میں نا، کہ اس کا ذہن کہاں جا کے سوچتا تھا، کتنا اعلیٰ ذہن کا مالک۔ ٹھیک ہے، اب اس کے جو بھی کنڈیشن ہے اس کی، بڑھاپے میں اور بیماری کے اندر انسان کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو اس نے کہا 100%، اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا اس نے صحیح کہا تھا یا نہیں۔ میرا دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔